اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، آج الحمدللہ ہماری 17ویں نشست ہے اور لیکچر ہے 8واں۔ اس میں ہم ٹاپک جو پڑھیں گے وہ ہے ترجمہ و تفسیر۔ اس میں جو خاص موضوع ہے آج پہلی آیت کا وہ ہے فرقہ واریت، اور بطور خاص مسجدوں میں فرقہ واریت۔ یہ کیونکہ ہماری عام طور پر بیماری عام ہو چکی ہے، علماء کی حد تک بھی عام ہو چکی ہے، تو جو قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ مساجد میں بھی یہ جو فرقہ واریت ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہم مختلف گروپوں میں اور ٹولوں میں اور فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، اس کی ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ام تقولون، اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن اور نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، نصرانی تھے، یعنی یہود و نصارہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ دونوں جو تھے یہود اور نصارہ، یہ اس بیس پر الگ اپنا ایک گروپ یا فرقہ بناتے تھے۔ کوئی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں اور وہ یہودی تھے، کچھ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں اور وہ عیسائی تھے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ وہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے اور مسلمان تھے، یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ یہاں اس بات کو اشارتاً اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ نے انہیں مسلم بنایا اور دین حنیف عطا فرمایا ہے، اور تم انہیں یہودی یا نصرانی بنانے کے درپے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے سامنے اپنی گواہی کو چھپائے کہ اللہ نے کہا یہ دین حنیف پر ہیں اور مسلمان ہیں، اور تم کہتے ہو، ایک کہتا ہے یہ یہودی ہیں اور دوسرے کہتے ہیں عیسائی۔ تو اصل میں مسلم تھے، تو یہود اور نصارہ بھی ظاہر ہیں انہی کی اولاد تھے۔ وہ جب دو مختلف گروپوں میں بٹے تو منع یہ فرمایا گیا اہل ایمان کو بھی کہ یہ مختلف فرقے اور فرقوں کی بنیاد پر یہ تقسیم اور مساجد میں یہ اس طرح کی حرکات یہ منع ہے، یہ چیزیں منع ہے۔ فرقہ واریت اور فرقہ واریت کا مرکز مسجد کو بنا دینا، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ فلاں مکتبہ من ہے، جہاں یہ تو شدت، یعنی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، لیکن وہاں یہ لکھ دینا کہ فلاں مسلک کا داخلہ منع ہے، تو اس بارے میں قرآن نے واضح طور پر ہمیں منع فرما دیا کہ ایسا نہیں لکھنا چاہیے۔ یہ شدت ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی مذہبی دہشت گردی ہے، یہ ایک طرح کی دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی سے قرآن اور رب الرحمن ہمیں منع فرماتا ہے۔ یہ ایک ٹاپک تھا۔ اب اسی میں تفسیر کے حوالے سے اور ترجمہ کے حوالے سے دوسرا ہمارا ٹاپک ہے کہ خیرات کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں کچھ دینا۔ تو اللہ کی راہ میں جب دیں گے تو ظاہر ہے وہ اللہ کی مخلوق کو دیں گے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے اور ذریعہ بنتا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ پیش نظر ہے۔ تو پھر آپ پڑھیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ کیوں؟ یہ خوف دلاتا ہے کہ تم دو گے، خرچ کرو گے تو تم تنگ دست ہو جاؤ گے، مفلس و کلاش ہو جاؤ گے، تم تو خود محتاج اور ضرورت مند بن جاؤ گے، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاؤ گے،
اگر اسی طرح تم اللہ کی راہ پر دیتے رہو گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں بے حیائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ بے حیائی۔ ہم تو بے حیا کسی کو گالی دے دی یا کوئی برا بلا کہہ دیا، کوئی بےہودہ گفتگو کر دی تو ہم ایسی حوالے سے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ بے حیا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو بھی بے حیا کہا، یعنی انہیں کوئی حیا نہیں اللہ کا، کہ اللہ کہتا ہے خرچ کرو اور یہ خرچ نہیں کرتے کہ کہیں خرچ کریں تو یہ کم نہ ہو جائے۔ تو گویا ضرورت مندوں پر خرچ نہ کرنا یہ شیطان کا شیوا ہے، اور بے حیائی یہ شیطان کی علامت ہے۔ اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ پھر فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ کیا کہتا ہے آپ کو؟ اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے کیا کرو؟ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا اور فضل کا وعدہ۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے دو قسم کے اعزازات سے نوازتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور دوسرا اللہ اس پر مزید فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو وہ جو فضل ہوتا ہے اس کا اگر سادہ سا معنی لیں تو وہ یہ ہے کہ جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے مزید عطا فرما دیتا ہے، اس کے مال میں، اس کی دولت میں۔ وہ علم بانٹ رہا ہے تو اس کے علم میں، اس کے حلم میں، وہ جو چیز بانٹ رہا ہے مخلوق میں، ہر چیز، ہر شخص کے پاس مختلف قسم کے سرمایہ ہیں۔ تو یہ سرمایہ صرف دولت یا پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس محبت ہے، کسی کے پاس اپنا عہدہ اور سٹیٹس، عزت اور وقار ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس علم ہے، دین کی دولت ہے، دنیا کی دولت ہے، بے شمار یہ چیزیں ہیں جو اس کے پاس، اس کا فہم، فراست، عقل، شعور، خرد، جو اس کے پاس دماغ ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ دولت ہی ہے، اور وہ اسے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ جتنا خرچ کرتا ہے اللہ اس پر مزید فضل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم کئی لوگوں کے جب احوال پڑھتے ہیں اہل علم کے، تو ہمیں ان کی زندگی پر اگر ان صفحات کو ایک ایک دن پر تقسیم کیا جائے تو ہزاروں سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب وقت تو وہی ہے، ہم تو 1000 صفحہ پڑھ نہیں سکتے، 1000 صفحہ کا ہم 100 صفحہ نہیں پڑھ سکتے عام حالات میں۔ تو چلو جی 200-300 صفحات پڑھ لیں گے جی کسی صورت میں، مگر لکھنا یہ اللہ رب العزت نے ان پر فضل کیا، یعنی انہوں نے علم کو خرچ کیا، اللہ نے رب نے ان پر فضل کیا اور مزید علم عطا کر دیا اور مزید صلاحیتیں عطا فرما دی، طاقتیں، علمی استعداد عطا فرما دی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اور پھر آج کے دور میں حضور شیخ الاسلام، ہزاروں صفحات ہیں ان کی زندگی کی، اگر ایک یومیہ اور روزانہ کے حساب سے اگر تقسیم کیا جائے تو ہزاروں کے صفحات بنتے ہیں جو ان کے ایک ایک دن کی لکھائی ایوریج بنتی ہے، ایوریج لکھائی بنتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس علم کی تقسیم پر اللہ کا فضل ہے۔ مغفرت تو ہو ہی گئی مگر یہ فضل اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ہم جو وقت کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بھی اس لیے روتے ہیں کہ ہم اپنے ٹائم کو خرچ نہیں کرتے۔ جو لوگ ٹائم کو خرچ کرتے ہیں ان کے پاس پھر وہ ٹائم مزید وسعت کے ساتھ انہیں نصیب ہو جاتا ہے اور پھر ان کے پاس وقت ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جتنی مصروفیات ہیں حضور شیخ الاسلام کی، ان کے پاس تو ایک لمحے کا بھی وقت نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا کیا میدان ہے، میادین ہے جنہیں انہوں نے چھیڑ رکھا ہے اور جن پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک شخصیت ہے اور یہ اللہ رب العزت اس سے کیا 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 لے رہی ہے ایک ہی وقت میں۔ تو یہ اللہ کا مزید فضل ہو جاتا ہے جب بندہ یعنی جو اس کی استعداد ہے اسے خرچ کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے، جو اس کے پاس ہیں صلاحیتیں، تو اللہ رب العزت انہیں مزید اس پر فضل و کرم فرماتا ہے اور اسے اس کے وقت میں، اس کے علم میں، حلم میں، اس کی دولت میں مزید وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ واسع علیم، پھر ساتھ یہ فرما بھی دیا
کہ میں وسعت عطا کرنے والا ہوں، میں وسعت عطا کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ پھر دوسری آیت کریمہ ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ صدقہ اگر آپ دیتے ہیں اور اسے ظاہر کر کے دیتے ہیں، اعلانیہ صورت میں دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے کو کچھ دے رہا ہے، جس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو فرمایا یہ بہت اچھا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے دکھا کر کسی کو دیا۔ اس میں اگر یہ پہلو ہو کہ آپ کے دینے سے دوسرے کو تحریک پیدا ہوگی اور وہ بھی دے گا، تو یہ بہت اچھا پہلو ہے۔ لیکن اگر آپ دکھاوے ہی کے لیے دے رہے ہیں مگر اس میں دکھاوا ہے، ظاہر داری ہے، بناوٹ ہے، اور اپنی واہ واہ ہے کہ مجھے لوگ واہ واہ کریں گے کہ یہ اتنا خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے سود جاتا ہے۔ مگر اگر اس نیت سے آپ دیتے ہیں کہ میں دوں گا تو دیکھنے والوں کے سامنے دوں گا، تو دیکھنے والوں میں بھی یہ تحریک پیدا ہوگی۔ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ جس طرح بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو جب وہ ڈونیٹ کرتی ہیں کوئی چیزیں تو ظاہر ہے وہ اعلانیہ طور پر کرتی ہیں۔ بعض لوگوں کو اس میں ہوتا ہے، اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں جی، چھپ چھپا کر کیوں نہیں دیتے؟ تو بھائی اس میں اگر خلوص نیت کے ساتھ دے رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ دے رہے ہیں کہ اس طرح کے اور لوگ بھی اٹھیں، تنظیمیں اٹھیں، معاشرے کے افراد اٹھیں اور اپنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، جس طرح حضرت فاروق اعظم کے دور میں تو خیرات لینے والا، صدقہ اور زکوٰۃ لینے والا کوئی ایک بھی باقی لوگ لیے پھرتے تھے اور آگے مانگنے ضرورت مند نہیں ہوا کرتا۔ تو اگر اس نیت سے کریں تو یہ خیر ہے، فنعما ہی، تو یہ خیر ہی خیر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور پھر کہا اس سے بڑی خیر اس میں ہے، کیونکہ اس میں زیاداری آ سکتی ہے، اندر جو جراثیم ہے نا، نفس کے جراثیم، وہ کچھ مہمیز لگا سکتے ہیں آپ کو، کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ خلش آ سکتی ہے، اور یہ ایک خیال جاگ سکتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ میری واہ واہ کریں گے اور کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، ذہن میں آ جاتا ہے انسان جو ہوا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صدقہ اور خیرات جب دینے لگیں تو ہمیشہ چھپ کر دیں۔ مجھے ایک بات یاد ہے کہ ہمارے یہ عزیز تھے، تو ان کے جو اپنے اہل خانہ تھے، اپنی اولاد سمجھ لیں یا اپنی بہویں، ان کے پاس اپنے بچوں کو دودھ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر وہ 10-10, 12-12, 20-20 ہزار، اس وقت بہت پرانی بات ہے جب بہت ویلیو ہوتی تھی، میری تنخواہ اس وقت 1600 تھی، جب وہ 10,000 انہوں نے دیا تھا تو ویلیو ہوئی نا، تو اس وقت تو وہ انہوں نے دیا کشمیر فنڈ میں اور دے دیا، مگر انہوں نے بندے کو بتایا کہ میں جی دے دیتا ہوں، اب بھی میں نے 10,000 دیا لیکن میں بتاتا نہیں، اب بتا دیا، اب اس سے اور کیا بتانا تھا کہ دے بھی دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر فنڈ میں دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ گھر میں سب سے بہترین مال وہ ہے، ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا، جو اپنے ہی گھر والوں پر خرچ کرتے، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے ہی گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ اور میں کیونکہ نئے لوگ بھی بیٹھے ہیں، فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا، اس سے بہتر صدقہ ہی کوئی نہیں، اس سے بہتر صدقہ ہی کوئی نہیں۔ تو اب بندہ کہے کہ اولاد بھوکی مرتی رہے اور باہر آپ کشمیر فنڈ میں یا مجاہدین فنڈ میں آپ 10-10 ہزار روپے بھلے وقتوں میں اگر آپ جمع کرا لیں اور کہیں جی میں تو کسی کو بتاتا نہیں، میں بس یہ اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، چھپ چھپا کر دیتا ہوں، اب بھی میں نے کشمیر والوں کو 10 دیے لیکن میں نے بتایا نہیں کسی کو، تو وہ اس طرح کی ان کی عادت تھی۔ ہم پھر ہنس دیتے تھے کہ اب دیکھیں یہ کہ بتا نہیں رہے اور بتا بھی رہے ہیں، اور انہوں نے چھپ چھپ کر دیا۔ تو اس طرح نہیں کہ میں چھپ کر دیتا ہوں جی، میں نے انہیں بھی دے دیے، انہیں نام نہ بتاؤ لیکن دینے کا ذکر کر دو، تو یہ چھپ جانا نہیں ہوتا، یہ ظاہر ہے آپ نے بتا دیا۔ تو اس میں جو کیا کرایا ہوتا ہے سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، یعنی وہ بس خرچ کر دیا ہے مگر فضول خرچ کیا ہے، چاہے وہ کسی کے کام آیا ہے بے شک،
مگر آپ کی طرف سے وہ رائے گانگ ہے. تو فرمایا بھائی انتوفو، یہ کیڑا جاگنے سے بہتر ہی ہے اور جگانے سے بہتر ہی ہے کہ اسے چھپ کر دو، ہمیشہ چھپ کر دو. مگر چھپ کر اس طرح نہیں کہ دیں چھپ کر اور لوگوں کو بتائیں میں نے چھپ کر دے دیا ہے جی فلاں کو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خیر اس میں ہے کہ چھپ کر دو اور فقراء اور ضرورت مندوں کو دو، چھپ کر دو اور ضرورت مندوں کو دو. اور پھر اس میں قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ ضرورت مندوں میں سب سے پہلے اپنے اعزا و اقارب کو دو. اور اس میں 2 گنا اجر ملتا ہے. جو اجر کے شوقین ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا کہ اس میں 2 گنا اجر ملتا ہے، ایک تو صدقہ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، تو 2 اجر مل جاتا ہے. تو بہرحال اجر اگر کمانا ہو اللہ کی رضا پیش نظر رہنی چاہیے. بندے کو جب بھی کوئی کام کرے تو پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اجر اور صلے میں اکثر کہتا ہوں یہ جھونگے میں مل جاتے ہیں، یہ سب کچھ جھونگے میں مل جاتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. باقی یہ جو ثواب ہیں، یہ جنتیں اور یہ ساری چیزیں، یہ اتنی نیکیاں اور نیکیوں کے پہاڑ، یہ سب جھونگا ہے. اس کی بندہ مومن کی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مومن وہ ہے جس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اور بغیر کسی لالچ کے. تو فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر آپ چھپا کر دیں، اور اس حد تک حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ، اس حد تک چھپا کر دیں. تو اس میں فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اور اس کتنا بہتر ہے اللہ رب العزت نے مزید فرما بھی دیا کہ اس میں پہلی بہتری تو یہ ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، پہلی خیر اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پہلی بہتری یہ ہے. اور اس سے بڑی بہتری کیا ہے کہ زندگی تو ہمارے گناہوں میں گزر رہی ہے، اور چھپ کر صدقہ دینے سے، خلوص نیت کے ساتھ کسی بندے کی مدد کرنے سے اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو. اب دیکھیں نا یہ حج کیا ہے، حج پر بندہ جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے، یعنی سارے گناہ معاف ہو گئے، مٹ گئے سارے گناہ. مگر وہ حج بھی اگر دکھاوے کے لیے تو مٹنے والے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ آپ نے دے دیا چھپ کر اور صرف دینے والے کو خبر ہے اور کسی کو خبر نہیں، تو یکفر عنکم من سیئاتکم، آپ کے گناہوں میں سے اللہ کئی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور پھر اب یہ ہو کہ بندوں کو تو بندہ داؤ لگا سکتا ہے نا، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ ذہن میں رہے کہ بندے میں اور مجھ میں فرق ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرو گے نا اس سے اللہ خوب واقف ہے کہ تم کس نیت سے دے رہے ہو. تو جس نیت سے دو گے، جس طرح میں نے جمعہ پر بھی عرض کیا، جیسی نیت ہوگی مراد اور اجر اور صلہ بھی ویسا ہی ملے گا. تو میں نے وہاں بھی مثال دی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے نمازی کے لیے جو 10-12 ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، سب کا اجر ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر ایک کا اجر اس کے خلوص نیت پر ہوتا ہے. کسی کو نماز بھی مار دی جاتی ہے واپس، کسی کو 27 گنا، کسی کو 27,000 گنا، 70,000 گنا تک. اور اس سے بھی اللہ جسے چاہے بے حساب عطا کر دے. اور وہ کیوں؟ وہ انسان کی نیت پر. اور نیت ظرف ہے انسان، یعنی جتنا آپ کا ظرف ہے نا وہ اللہ اتنا ہی برتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا اگلی یہ آیہ کریمہ کے بعد آگے فرمایا، اب یہ دیکھیں، خذ من اموالہم، آقا کو اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ لیا کرو، صدقہ لیا کرو. تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ یہ صدقہ دینا اپنی جگہ پر ایک ہے، لیکن صدقہ لینے کی تحریک بھی جو مختار ہیں، بزرگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو یہ استطاعت رکھتے ہیں یا قدرت رکھتے ہیں یا ان کے پاس یہ پاور ہے، تو وہ بزور بھی صدقے لے سکتے ہیں اور ضرورت مندوں میں اسے تقسیم کر سکتے ہیں. تو خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لیا کرو، صدقہ لیا کرو. اب یہ بظاہر تو جبر لگتا ہے، مگر اللہ کیا فرماتا ہے، تطہرہم وتزکیہم. یہ صدقہ جب آپ لیں گے تو انہیں 2 فائدے حاصل ہوں گے.
ایک تو یہ ان کی ظاہری پاکیزگی اور طہارت انہیں نصیب ہوگی، ایک ان کو باطنی پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوگی۔ نمبر 2، اگر اس کا دوسرا معنی کریں تو تطہرہم، یہ صدقہ لینا آپ کا انہیں گناہوں سے پاک کر دے گا، گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور وتزکیہم، اور یہ جب آپ صدقہ لیں گے ان سے تو ان کے مال میں اور ان کی جان میں اور ان کے ایمان میں مزید برکتیں پیدا ہوں۔ یعنی صدقہ دینا، خیرات کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، بخشش ملتی ہے، پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، طہارت اور پاکیزگی، گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے اور گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتا ہے، اور پھر ایمان میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور مال میں بھی، یعنی رزق اور مال میں، عزت و آبرو میں، انسان کی جو سوغاتیں ہیں جن کے لیے وہ مارا مارا پھرتا ہے، اللہ ان میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا اپنے محبوب سے کہ محبوب وصلی علیہم، تو یہاں ایک بڑی پرسکون اور پرسرور اور پرکیف بات ہے کہ جو بندہ وصلی علیہم کا معنی ہے آپ ان کے لیے، محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں، کیا کریں؟ دعا کریں۔ یہاں یہ بات سمجھ آ گئی کہ بندہ جب صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے محبوب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ آپ دعا کریں۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو آقا کے ہاتھ مبارک ہاتھ اٹھ گئے اس گناہگار کے لیے جو مخلوق خدا میں خرچ کرتا ہے۔ رسول کائنات کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک جو ظاہری ہم دیکھیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، پریکٹیکل ہماری لائف میں ایسا ہے کہ جب ہم خرچ کرتے ہیں نا کچھ کسی کے کام آتے ہیں تو ہمیں ایک سکون سا نصیب ہوتا ہے، قلبی سکون نصیب ہوتا ہے جب ہم کسی کے کام آتے ہیں، جب کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو آسرا اور سہارا دیتے ہیں تو ایک بڑی تسکین سی نصیب ہوتی ہے۔ کئی وقت ایسا ہوتا ہے آپ کو وہ تسکین نماز میں نہیں ملے گی، روزے میں نہیں ملے گی، شب بیداری میں نہیں ملے گی، مگر کسی ایک معمولی سی، یہ نہیں کہ آپ نے بہت کچھ دے دیا، آپ نے کسی ایک بچے روتے ہوئے بچے کو ایک ٹافی بھی دے دی اور بچہ اس پر خوش ہو گیا نا، تو ایک قلبی سکون سا نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سکون کیوں نصیب ہوتا ہے، یہ سکون کیوں نصیب ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے محبوب آپ صدقہ کرنے والوں کے لیے، لوگوں کے کام آنے والوں کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ آگے دیکھیے ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا انہیں تسکین دے، آپ کی دعا، تو وہ جو تسکین ملتی ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آقا نے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ جو تسکین ملتی ہے کسی کے کام آنے پر، جو تسکین ملتی ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے اور دلیل ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا لی۔ اور جس گناہگار کے لیے آقا کے ہاتھ اٹھ جائیں، آقا کے ہاتھ اٹھ جائیں، اس کے مقدر کا کیا کہنا اور اس کے نصیبوں کے کمال کا کیا کہنا۔ تو یہ دیکھیں اتنی خوبصورت۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کس نے کہاں سے اسے پکارا ہے اور دل کی کس گہرائی سے اور خلوص کی کس انتہا سے اسے پکارا ہے، جس انتہا سے۔ اور وہ پکار کیا ہے؟ اب یہ پکار یار وہ سننے والا ہے نا۔ اب آپ نے خیرات دی ہے، کیا دی ہے؟ تو خیرات تو کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جسے سنا جائے، اسے تو دیکھا جاتا ہے، اسے تو دیکھا جاتا ہے، یہ کوئی سننے والی چیز تو نہیں ہے۔ تو بندہ پکارتا کیا ہے؟ گویا کسی کو دینا۔ اب یہ اللہ کے ذکر کا آپ کو ایک مفہوم مل جائے گا کہ اللہ کا ذکر صرف اللہ 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 کرنا نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے، تسبیح پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ کسی کے کام آنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ذکر ہے؟ کر صدقہ رہے ہو اور فرما رہا ہے میں تمہارا ذکر سن رہا ہوں، میں تمہارا ذکر۔ حالانکہ ہم صدقہ دے رہے ہیں اور دینا یا لینا یہ دیکھنے کی کام ہے، سننے سنانے کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ تم دیتے ہو تو گویا تم ذکر کرتے ہو میرا،
تمہارے ہاتھ میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تمہارا بدن، تمہاری نیتیں میرا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اور میں وہ ذکر سن رہا ہوں اور جان رہا ہوتا ہوں کہ کتنی گہرائی سے لیا گیا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات تھی اس آیت مقدسہ میں۔ اور پھر آگے دیکھیں صدقہ و خیرات میں ہم کیونکہ حریص لوگ ہیں نا، حریص لوگ ہیں، تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اس کا ایسے ظاہری بدی اس کا فائدہ نصیب ہو ملے، کیونکہ ہم رسپانس چاہتے ہیں نا، پیسے دیے دکاندار کو تو دکاندار اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ ہمیں سودا دے گا۔ تو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی کچھ دیں تو اس کے بدلے میں ہمیں ایسے مادی حالت میں بدی صورت میں ہمیں کوئی چیز مل جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو صدقہ اور خیرات ہوتے ہیں یہ غم اور حزن سے نجات دلاتے ہیں، غم اور حزن سے، دکھ سے، تکلیف سے، ملال سے، رنج سے آزادی عطا فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت مال کس کا ہے؟ مال کس کا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے نا۔ مال کس کا ہوتا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھو کہ مال ہمیں دیا اور کہتا ہے یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا مال ہے، دے دیا ہے اس کا، دے کر کہتا ہے یہ اب تمہارا ہی ہے، یہ تمہارا ہے۔ تو فرمایا الذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجر عند ربهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال کو اللہ کی راہ میں، پھر اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ احسان جتلانا ہماری عادت ہے کہ ہمارے کوئی کام نہ آئے اور ہم اس کے کسی کام آئے ہوں تو ہم فوراً گنتے ہیں، میں فلاں جگہ پر تیرے اس کام آیا، تیرا فلاں وقت تھا اس کام آیا، فلاں مشکل تھی، آج مجھ پر یہ پڑی ہے تو انکار کر رہا ہے، تو بڑا فلاں ہے، تو ہمارے منہ میں جو منہ میں آتی ہے وہ ہم کہے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے بعد آپ نے احسان نہیں جتلانا۔ ہاں، احسان کی ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، مثلا میں نے آپ میں سے کسی کو کوئی چیز دے دی تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کچھ دیا، لیکن اس کے بدلے جناب فاروق صاحب ہے ذرا دکانوں تو ایسا ہے جان واہ جناب درویش صاحب ایک مہربانی کرے دو کی دیا، یعنی چیز اگرچہ میں کہا نہیں ہے میں نے کہ میں نے آپ کو کچھ دیا، مگر اس کے بدلے میں آپ کی خدمت بار بار تکلیف دے رہا ہوں، وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، اب تمہارا کام بنتا ہے کہ تم میرا کام کرو، یہ چیز۔ تو فرمایا اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک روزانہ کا معمول ہے کہ جس پر ہم تھوڑا سا جس کے قریب کچھ تھوڑا دے دیا پھر اس سے زیادہ اسے لے لیا، خدمت لے لی، خدمت کی صورت میں۔ تو تکلیف نہ دے، احسان نہ جتلائے، لہم اجر عند ربہم، اللہ انہیں اجر دیتا ہے۔ اللہ آپ نے 10 روپے کسی کو دیے، اللہ نے بھی آپ کو 10 دینے ہیں، مگر اللہ کے 10 آپ کے 10 جیسے نہیں ہے، اس کے 10 اس کے ایک کی بھی انتہا نہیں ہے، تو 10 کی انتہا کیا ہوگی؟ تو وہ پھر اجر دے گا، یعنی یہ لوٹ کر آئیں گے تمہاری طرف، مگر کیسے آئیں گے؟ گنتی میں ہو سکتا ہے اتنے ہی ہو، مگر ویلیو اور وقت میں اور وسعت میں اس سے کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ دینے والا جب دے رہا تھا تو وہ محدود تھا، مگر جب واپس دینے والے نے دیا تو وہ لامحدود ہے، اس کی عطا بھی لامحدود۔ تو کہا لہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ تو اجر تو الگ مل گیا نا، اور کہا اس کے علاوہ یہ ہے، مزید یہ ہے کہ انہیں کوئی غم اور کوئی حزن نہیں رہتا۔ غم اور حزن دوسری قرآن کریم کی آیات میں کئی مقام پر آیا کہ غم اور حزن یہ ہوتا ہے، جس کی ایک جگہ پر جب آتے ہیں تو غم سے مراد یہ دنیا کی غم اور دنیا کی تکالیف اور اپنے پرائے بیگانے، یہ سارے غم اور دکھ، اور حزن ہوتا ہے اگلا کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں یہاں سے تو ہم گزر گئے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو فرمایا یہاں وہاں کے سارے دکھوں سے، غموں سے اور وسوسوں سے آزاد کر دیتا ہے بندے کو، غم اور حزن سے، اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔ اسی طرح کی دوسری آیت ہے، اور فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن،
خرچ کرتے رہتے ہیں سرن و علانیہ، چھپ چھپا کر بھی اور ظاہری صورت میں بھی خرچ کرتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بہت اجر ہے، بے پناہ اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں نہ یہاں کوئی خوف ہوگا نہ قیامت کا کوئی حزن ہوگا، نہ یہاں کوئی تکلیف ہوگی نہ وہاں کوئی تکلیف ہوگی. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں تو یہاں قیامت کے روز انہیں کوئی قیامت کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ جو 2-4 آیات ہم نے پڑھی ان کی خیرات عطا فرماتے ہوئے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لطف و کرم کی بارشیں ہم پر نازل فرمائے، اور ہمارے ظاہر اور باطن کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.